بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1926 ہے اور آج سورۃ الجاثیہ کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 18، 19 اور 20، 18، 19 and 20۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض واللہ ولی المتقین هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ثم پھر، جعلنا کا ہم نے کر دیا آپ کو، علی شریعت ایک طریقے پر، من الامر دین کے، فتبعھا پھر آپ پیروی کریں اس کی، ولا تتبع اور آپ پیروی نہ کریں، اہواء الذین ان لوگوں کی خواہشات کی جو لا یعلمون علم نہیں رکھتے، انہم بلا شبہ وہ لن یغنوا ہرگز نہیں کام آئیں گے، عنکا آپ کے، من اللہ اللہ سے، شیئن کچھ بھی، وان الظالمین اور بے شک ظالم لوگ، بعضهم ان کے بعد، اولیاء دوست ہیں بعض کے، واللہ اور اللہ، ولی المتقین متقیوں کے دوست ہیں، ھذا یہ، بصائر بصیرت افروز دلائل ہیں، للناس لوگوں کے لیے، وہدی ورحمہ اور ہدایت اور رحمت ہے، لقوم ان لوگوں کے لیے جو یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، پھر اے پیغمبر ہم نے تمہیں دین کی ایک خاص شریعت پر رکھا ہے، لہذا تم اسی کی پیروی کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے، وہ اللہ کے مقابلے میں تمہارے ذرا بھی کام نہیں آ سکتے، اور حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ متقی لوگوں کا دوست ہے۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے بصیرتوں کا مجموعہ ہے، اور جو لوگ یقین کریں ان کے لیے منزل تک پہنچانے کا ذریعہ اور سراپا رحمت ہے۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے پیغمبر ہم نے آپ کو دین کی ایک خاص شریعت پر رکھا ہے۔ دوسری بات، لہذا آپ اس شریعت کی پیروی کیجیے۔ تیسری بات، ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ چوتھی بات، وہ لوگ اللہ کے مقابلے میں تمہارے ذرا بھی کام نہیں آ سکتے۔ پانچویں بات، حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ چھٹی بات، اللہ تو متقی لوگوں کا دوست ہوتا ہے۔ ساتویں بات، یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے بصیرتوں کا مجموعہ ہے۔ آٹھویں بات، جو لوگ یقین کریں ان کے لیے منزل تک پہنچانے کا ذریعہ اور سراپا رحمت ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں بنی اسرائیل کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک کتاب اور شریعت عطا کی تھی جس کی پیروی کرنے کا انہیں حکم بھی دیا گیا تھا، مگر وہ لوگ اس شریعت میں اختلاف کرنے لگے۔ ان آیتوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے
کہ بنی اسرائیل کے بعد اب ہم نے آپ کو ایک شریعت اور طریقہ عطا کیا ہے، جو شریعت اور طریقہ سیدھا ہم تک پہنچتا ہے، لہذا پیغمبر آپ اسی راستے کی پیروی اور اتباع کیجیے، اس کے علاوہ کسی اور راستے کی اتباع مت کیجیے، اور ان لوگوں کی بھی اتباع مت کیجیے جو خود بھٹکے ہوئے ہیں اور اپنی شریعت کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اس سیدھے اور ہمارے منتخب کردہ شریعت کو چھوڑ کر ان ظالم اور مجرم لوگوں کی باتیں مانو گے تو آپ ہلاک ہو جاؤ گے، اور پھر اس وقت یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اس آیت میں مخاطب تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا، مگر مراد سارے ہی لوگ ہیں، بالخصوص مسلمان، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسلام کا راستہ منتخب فرمایا ہے۔ تو اگر یہ لوگ ان مشرکین نے مکہ کی باتوں میں آ کر اس دین اور شریعت میں اختلاف پیدا کرنے لگے جیسا کہ خود بنی اسرائیل نے کیا تھا، اور مشرکین کی پیروی کرنے لگے، تو پھر ان کا بھی معاملہ قیامت کے دن ایسا ہی ہوگا جیسے ان یہودیوں کا ہونے والا ہے۔ امام زہیلی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے، حضرت اور امام کلبی رحمہ اللہ کا قول اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں نقل فرمایا ہے کہ قریش کے سرداروں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جبکہ وہ مکے میں تھے کہا کہ اے محمد تم اپنے آبا و اجداد کے دین پر لوٹ آؤ، اس لیے کہ وہ تم سے افضل اور درست راستے پر تھے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کیا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، پیغمبر آپ ان لوگوں کی اتباع مت کیجیے جو علم ہی نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ظالم لوگ ظالم ہی کے دوست ہو سکتے ہیں، اور دوست ہی کا بھلا چاہتا ہے۔ اب آپ تو ان میں سے نہیں ہیں، لہذا یہ لوگ آپ کا بھلا بھی نہیں چاہیں گے اور آپ کے دوست بھی نہیں بن سکیں گے۔ آپ تو متقی اور پارسا شخص ہیں، اور ایسے لوگوں کا دوست تو اللہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے دوست کا ہمیشہ بھلا ہی چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ آپ کو یہ حکم دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے دور رہیے، یہ آپ کے دوست نہیں بلکہ دشمن ہیں۔ فرمایا ہم نے جو قرآن آپ پر نازل کیا ہے پیغمبر، جس کے ذریعے آپ کو ایک شریعت عطا کی گئی، اور یہ قرآن جو دلائل اور بصیرتوں سے بھرا ہوا ہے کہ اگر کوئی اسے پڑھ لے تو پھر وہ اسے پڑھنے کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگا، بلکہ اسے ساری سچائی اور حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ اس طرح یہ قرآن اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا، اور جو ہدایت کے راستے پر چلتا ہے اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک اعتبار سے رحمت کا بھی سبب ہے، مگر شرط اتنی ہی ہے کہ اس قرآن کو پورے یقین اور ایمان کے ساتھ پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس قرآن کو پوری طرح سمجھ کر یقین کی کیفیت میں ڈوب کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔